بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلی خبر تو یہ ہے کہ دھرنے کے لیے عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ نمبر موجود نہیں ہیں، جتنے نمبر آپ کو چاہیے اتنی تعداد میں پنجاب سے تو کم سے کم لوگ مہیا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری یہ خبر ہے کہ عمران خان نے ضمنی الیکشن سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی عدلیہ کے ذریعے یہ کوشش ہے کہ ہر صورت میں یہ ضمنی انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تیسری بات یہ جو بڑی اہم ہے کہ ایک طرف وہ فوج سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اپنے لٹمس فواد چودھری کو اس نے آگے کیا ہے کہ فوج سے مذاکرات کی بات کو پبلکلی کرے، اور ساتھ ہی فوج کے اندر ایک سازش کہہ لیجیے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دھرنے کے یا لانگ مارچ کے حوالے سے یا اس سے پہلے دہشت گردی کے لیے ایک پلان اس نے بنایا ہے۔ دہشت گردی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کچھ دھماکے ہوں گے، بلکہ یہ مراد ہے کہ اہم عمارتوں پر حملہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے گا، اور اس منصوبے میں اسے اس شخصیت کا عملی تعاون حاصل ہے۔ بلکہ یہ پلان بھی سنا ہے کہ اسی نے بنا کر دیا ہے، جسے میں پردیسی چائے والا کہتا ہوں، اور پردیسی چائے والے نے اس سلسلے میں مختلف شہروں کا دورہ بھی کیا ہے اور ملاقاتیں بھی کی ہیں، جس کے بعد جب اس کی پوری مخبری اوپر ہو گئی تو اس کے پر پھر باندھ دیا گیا اور اسے پابند کر دیا گیا۔ یہ بڑی ایک اہم اور خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دہشت گردوں کا جو جتھا ایک آ رہا ہے اس کا تعلق گلگت سے ہے، اور وہ ایک برادر اسلامی ملک سے ٹرینڈ ہیں دہشت گردی میں اور کمانڈو ایکشن کارروائیاں کرنے میں۔ بہت خفیہ رکھا گیا اس منصوبے کو، لیکن ایجنسیوں کو اطلاع ہو گئی۔ پہلے بھی اس جتھے جس کا نام شہیدی جتھا رکھا گیا ہے، اس کی سرگرمیوں کی نقل و حرکت کی اطلاعات پیشگی ایجنسیوں کو مل جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے 2 مرتبہ ان کی اسلام آباد میں کوشش ناکام ہو چکی ہے، سوائے اس کے کہ ان کے چند لوگ جو پہنچ گئے تھے 25 مئی کے لانگ مارچ میں، جنہوں نے پھر کچھ ایکشن وغیرہ کیا تھا، اور میٹرو بس کے اڈے کو بھی انہوں نے آگ لگائی تھی، اور پھر اس کے بعد درختوں کو بھی آگ لگائی، اور ایک محدود پیمانے تک انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں ضرور کی، لیکن ان کو پھر دھر لیا گیا اور پکڑ لیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس شہیدی جتھے کے خلاف کھلے عام کارروائی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دوست ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور ایک جو ٹروس چل رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ہاں یہ کام نہیں کرنے، تو وہ کہیں ٹروس ٹوٹ نہ جائے اور پھر پہلے کی طرح پاکستان کے اندر مسلکی بنیادوں پر دہشت گردی کی وارداتیں نہ شروع ہو جائیں۔ ظاہر ہے یہ حکومت کی کمزوری نہیں ہے، ریاست کی اوورال کمزوری ہے کہ وہ مختلف ملکوں کو پاکستان کے اندر ایک میدان جنگ گرم کرنے سے روکنے کے لیے بہت سارے کمپرومائز اس سے کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، آپ ایک عبرت کا مقام دیکھیے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر کا خطاب ہوتا رہا ہے اور اس کے خلاف احتجاج بھی ہوتا رہا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صدر پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ میں بندہ ہی کوئی نہ ہو، اور وزیر اعظم بھی کوئی نہ ہو، اپوزیشن لیڈر بھی کوئی نہ ہو، اور یہاں تک کہ تقریر کے دوران یا تقریر کے بعد وزیر داخلہ یہ پریس کانفرنس کرے کہ یہ جو صدر ہے ہمارا، اس نے آئین توڑا ہے، اس کے خلاف آئین کے غداری والے ایکٹ یعنی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ ظاہر ہے ایسی کارروائی حکومت نہیں کر رہی، نہ کرے گی، نہ اس کا کوئی پلان لگتا ہے، لیکن اس سے زیادہ تمانچہ کسی آدمی کے ایسے آدمی کے منہ پر کیا پڑ سکتا ہے جو صدر ہو۔ مشترکہ اجلاس میں بہت پہلے میں نے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ اس کو عزت کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہیے، اس کے خلاف احتجاج شور شرابہ ہونا چاہیے، لیکن حکومتی اتحادیوں نے اس سے زیادہ بڑا منصوبہ بنایا جس کا ظاہر ہے کسی کو علم ہی نہیں ہو سکا۔ 1 گھنٹہ تک بھی پہلے کسی کو علم نہیں تھا کہ آج پارلیمنٹ میں صدر کا خطاب کس انداز سے سنا جائے گا۔ چنانچہ جب صدر صاحب تشریف لائے دندان صاحب تو پارلیمنٹ خالی تھی، 350 پونے 400 کے بلکہ اس سے بھی زیادہ ارکان سینٹ کے ملا کر، تو اس میں صرف 14 ارکان تھے جو پارلیمنٹ میں موجود تھے، یعنی کہ حال عملاً خالی تھا، 14 افراد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور جو محاورہ ہے نا، کسی خالی عمارت، کوئی خالی جگہ ہو تو اس کے بارے میں محاورہ ہے کہ وہاں الو بول رہے ہیں، تو جہاں الو نہیں بول رہا تھا الوی بول رہا تھا اور ایوان خالی تھا۔ اس سے زیادہ بے عزتی کی بات کیا ہوگی؟ حکومتی اتحادیوں نے اعلان کیے بغیر بائیکاٹ کیا اس خطاب کا،
پی ٹی آئی کا بائیکاٹ، پی ٹی آئی کو اگر پتہ ہوتا کہ حکومتی اتحادی بائیکاٹ کریں گے تو شاید وہ آ جاتے، لیکن وہ اپنے حساب میں تھے، انہوں نے اس لیے بائیکاٹ کیا۔ تو چنانچہ ایک وہ ڈپٹی اسپیکر سابق کوئٹہ کا آوارہ گرد لفنگا قاسم سوری، وہ بیٹھا ہوا تھا اور 12-13 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ عبرت ناک واقعہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی مشترکہ اجلاس میں صدر کے خطاب کے موقع پر ایسا کچھ ہوا ہو۔ پارلیمنٹ میں پھر فقرہ سن لیجئے کہ پارلیمنٹ میں الو نہیں بول رہا تھا، الوی بول رہا تھا۔ تو یہ تو خیر پارلیمنٹ کی بات ہو گئی۔ یہاں تک نمبرز کی بات ہے، عمران خان نے پہلے کہا کہ ہر ضلع سے 6000 لوگ آئیں، جو اگر پختونخوا اور پنجاب کے ملا لیے جائیں تو وہ بنتے ہیں 4,32,000۔ لیکن پھر جب اسے بتایا گیا کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے، یہ گنتی اس طرح اتنی ممکن نہیں ہے، تو پھر اس نے تعداد میں کمی کی اور جنوبی پنجاب کے اضلاع کو اور جنوبی پختونخوا کے اضلاع کو بھی چھوٹ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ نہ لائیں، لیکن شمالی پنجاب، مغربی پنجاب سے مراد پنڈی وغیرہ ڈویژن کا جو جی ٹی روڈ کا علاقہ ہے وہ، اور شمالی پختونخوا کے اضلاع سے جن کی تعداد بنتی ہے تقریباً یعنی 30-35 کے قریب، ان ضلعوں سے 6-6 ہزار لانے کو حکم دیا۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو اس نے پھر گنتی بعض اضلاع کے لیے 4-4 ہزار کر دی۔ اس پر بھی عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ گنتی بھی ممکن نہیں ہے۔ اب عمران خان نے ٹارگٹ دیا ہے کہ بھئی اس سے کم نہیں ہو سکتا، 1 لاکھ پختونخوا سے اور 1 لاکھ پنجاب سے، 2 لاکھ کا مجمع ہر صورت دھرنے کے روز فیض آباد چوک پر پہنچنا چاہیے۔ دھرنے کی تاریخ کا ابھی تک اس نے اعلان نہیں کیا، اور اس لیے اعلان نہیں کیا کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس تاریخ کو اعلان کرنا ہے، لیکن یہ کلیئر بات ہے اور طے شدہ ہے کہ اس کو جلدی بہت ہے۔ یہ بار بار اپنے ملاقاتیوں میں، اپنے اجلاسوں میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ وقت بظاہر ہے، سارا ایشو جو ہے وہ نومبر کے مہینے کا، اور یہ اکتوبر کی آج 7 تاریخ ہو گئی ہے، تو گویا کہ 1 مہینہ اور 3 ہفتے اس کے پاس ہیں، بلکہ 1 مہینہ اور 3 ہفتے نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ 4 یا 5 ہفتے ہیں، کیونکہ 15 نومبر تک اگر اس سے کچھ نہ ہوا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ گویا کہ 21-22 2.5-3 ہفتے اس کے پاس ہے، اور اگر 2.5-3 ہفتے میں یہ کچھ نہ کر سکا تو یہ پھر اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ 2 لاکھ کا فگر پورا کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ارکان اسمبلی جن کو اس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے اتنے بندے اتنی بسوں میں بٹھا کر لانے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ ابھی تک لا تعلق ہے۔ یہ آپ کے لیے شاید حیران کن بات ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے ارکان کی اکثریت نہ تو مراد سعید جیسی پرجوش ہے اور نہ شیخ رشید جیسی سازشی، وہ بس ٹھیک ہے، وہ ان کو ٹکٹ دلوایا گیا اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ان کو منتخب کرا دیا گیا، لیکن اپنے علاقے کی سیاست کا انہوں نے آئندہ کے امکانات کے حوالے سے جائزہ لیتے رہنا اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے میں جا کر ہمیں رسک زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان ارکان اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ خود بھی نہیں جائے گی دھرنے میں۔ انہوں نے لوگوں کو کیا لے کر جانا ہے؟ عمران خان کی طرف سے یہی دھمکی ہے انہیں کہ پھر ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ تیار ہیں کہ ٹھیک ہے، نہ ملے تو ہم کسی اور سے لے لیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے دھرنے کی عملی گنتی کے حساب سے ناکامی کی صورتحال، جو کل بالکل کلیئر ہو گئی۔ اور اس میں یہ بھی عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت اعلان تو کر رہی ہے، پرویز الہی نے لندن میں بھی جا کر اعلان کیا کہ ہم دھرنے میں ساتھ دیں گے، پورا ساتھ دیں گے، لیکن عملاً پنجاب گورنمنٹ کے ارادے اس طرح کے تعاون کے نہیں لگتے۔ اس کے 2 مظہر ہیں۔ ایک تو وزیر داخلہ کرنل ہاشم، وہ جو ہے اس کا جو بیان تھا کہ پنجاب حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی۔ اچھا، یہ کرنل ہاشم جو ہے یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید کرنل ہاشم نے یہ بات پبلکلی اس لیے کی ہے کہ وہ عمران خان تک یہ رسید پہنچانا چاہتا ہے کہ پنجاب حکومت ڈبل گیم کر رہی ہے، پرویز الہی کی حکومت کا ارادہ تعاون کرنے کا نہیں ہے۔ یا پھر وہ اگر ڈبل گیم نہیں کر رہا، یہ پنجاب گورنمنٹ تو خیر کر رہی ہے اس کے کچھ لوگوں کے خیال میں، لیکن اگر کرنل ہاشم کا یہ انٹینشن نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی اطلاع لیک کر کے عمران خان کو خبردار کرے، پرویز الہی کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے، تو پھر اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ نادانستگی میں یا جان بوجھ کر اس نے پنجاب گورنمنٹ کا وہ فیصلہ، یعنی پرویز الہی کا وہ فیصلہ آؤٹ کر دیا ہے جو ہو چکا ہے، اور جس کی یقین دہانی پرویز الہی نے
हुक्काम बाला को कराइए। हुक्काम बाला से मुराद आप समझते हैं वफाकी हुकूमत नहीं है, कुछ और हुक्काम बाला है, उनको ये यकीन दहानी कराइए कि मैं पंजाब से गड़बड़ नहीं होने दूंगा। तो ये बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान की ये तवक्को पूरी करे कि पंजाब गवर्नमेंट बसें पकड़ पकड़ कर लोगों को लाद लाद कर 1 लाख 2 लाख की तादाद में, 2 लाख तो हर बहुत बड़ी फिगर है पंजाब गवर्नमेंट के बस में नहीं, तो लेकिन 1 लाख की अगर हम बात करें तो कर सकते हैं कि शायद अगर पंजाब हुकूमत हर ज़िले में पकड़ धकड़ मार धाड़ और बसों को जब्त करने और लोगों को डराने धमकाने का सिलसिला एक मुहिम चलाए तो शायद वो 1 लाख बंदा, अगरचे ये भी काफ़ी बड़ी तादाद है, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो ले जाते हैं तो ये मुश्किल है कि परवेज़ लाई ये रिस्क ले। और दूसरी तरफ फिर ये भी हुआ कि ये FIA ने कुछ मकामात पर छापे मारे, ज़्यादा नहीं, 3-4 छापों की इतला है, 3-4 छापों में 1-2 बंदे पकड़े भी उसने। और इसमें जो बात इमरान खान के लिए तशवीशनाक थी और जिस पर PTI बहुत चीखी चिल्लाई है वो ये है कि FIA ने ये ऑपरेशन अपने तौर पर नहीं किया बल्कि पंजाब पुलिस से मिलकर किया। तो सवाल ये है कि पंजाब पुलिस को किसकी हदायत थी कि वो FIA वालों के साथ तावन करे। ज़ाहिर है ये SHO के लेवल पर तो फैसला हो नहीं सकता कि FIA का इंस्पेक्टर जाए और SHO से बात करे और SHO के हाँ चलो चलते हैं छापा मारते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है और दाल में काफ़ी कुछ काला है जो PTI के लिए तशवीशनाक है। PTI ने बहरहाल IG से भी वजाहत तलब की है और कुछ मज़ीद इमरान खान को भी बताया कि ये पंजाब में क्या हो रहा है। हो सकता है कल परसों FIA के मज़ीद छापे पड़ें क्योंकि FIA ने अपना घेरा जो है वो उन बिलागरों के ख़िलाफ़ तंग कर दिया है जो इमरान खान की ईमा पर अजीब अजीब किस्म की मनफी और फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट और मैसेज शेयर कर रहे थे। और ये इतला भी इसमें है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करने वालों से इश्तराक कर रहे थे, उनके साथ मिले हुए थे और ये बड़ी खतरनाक बात हो सकती है PTI के लिए। इस तरह बरतानिया में भी कुछ लोगों का सुराग लगाया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी है और उनका PTI से ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये एक तो ज़मीनी बात आ गई FIA के ऑपरेशन के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन से फ़रार के सब कुछ आपके सामने है कि किस तरह अदालतों में अब ये ज़ोर लगा रहे हैं कि इस्तीफ़े वापस लिए जाएं और ज़िमनी इलेक्शन जो 15 तारीख को हो रहे हैं उनको मुलतवी किया जाए बल्कि मनसूख किया जाए। जबकि यही PTI 2 महीने पहले ये दावा कर रही थी कि 9 की 9 सीटें इमरान खान जीतेगा। अगर 9 की 9 सीटें इमरान खान जीता तो ये तो उसके लिए एक बूस्ट होगा, बड़ा फ़ायदेमंद होगा, उसकी नफसियाती जंग भी थोड़ा तेज़ हो जाएगी। अगरचे होनी नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी की सारी सीटें PTI ने खाली की है और PTI अगर अपनी सीटें जीतती है तो ये कोई जौहरी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन वो इन 9 सीटों के ज़िमनी इलेक्शन से भी भाग रही है PTI। तो उसकी वजह इन हलकों के अंदर से आने वाली रिपोर्टें हैं जो खान साहब को परेशान किए हुए हैं और जिससे मेरी उस बात की तस्दीक होती है कि ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत का जो दावा है दरअसल एक गुब्बारा है जिसे हर तरफ से साजिशों ने मिलकर फुलाया है। ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा के और जनूबी पंजाब के जो हलकों से रिपोर्टें आई हैं वो इमरान खान के लिए बहुत मायूस कुन है और इमरान खान का कहना है कि अगर अपने PTI के लोगों के साथ अगर 9 में से हम 5 सीटें हार जाते हैं तो हमारी तो तबाही फिर जाएगी। मैं कहता हूँ 5 सीटें छोड़िए, ये 9 में से अगर 3 भी हार जाते हैं तो फिर भी इनके लिए तबाही है कि इस अपनी ही छोड़ी हुई सीटों में से ये 3 सीटें हार गए, लेकिन इतलात ये हैं कि ये ज़्यादा सीटों पर हार रहे हैं और ये एक बिल्कुल पत्थर पर लकीर वाली बात है कि ये ज़्यादा सीटों पर हार रहे हैं। इलेक्शन 15 तारीख को है, आज 7 तारीख है, गोया के 8 दिन के बाद ये इलेक्शन है और इमरान खान जूँ ये तारीख नज़दीक आ रही है ये पागलों की तरह दबाव डाल रहा है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ और अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तीफ़े वापस लेने वाली जो रिट है उस पर समाअत मुलतवी कर दी है। अब देखिए वो कब होती है, अगर इलेक्शन से पहले होती है। इमरान खान की कोशिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे हर सूरत में रिलीफ दे और ये सीटों पर इलेक्शन मुलतवी कराए और इलेक्शन मुलतवी कराने का एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये आर्डर कर दे कि चूँकि ये मुस्ताफ़ी अरकान इस्तीफ़ा देने से मुकर गए हैं, इन्होंने अपना इरादा बदल लिया है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का हुक्म मनसूख किया जाता है और स्पीकर को हदायत की जाती है कि वो इन अरकान को कौमी असम्बली में वापस बैठने की इजाज़त दे। हालांकि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल कह चुकी है कि हम स्पीकर को आर्डर नहीं दे सकते। लेकिन देखिए
کہ 15 تاریخ سے پہلے اگر اس کی سماعت ہوتی ہے تو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ جو پردیسی چائے والا ہے وہ پچھلے دنوں اس نے اچانک خفیہ ایک سسٹم کو بظاہر اپنی دانش میں دھوکہ دیتے ہوئے پنجاب کے کئی شہروں کا دورہ کیا، جن میں لاہور بھی شامل تھا، ملتان بھی، اسلام آباد میں پنڈی کو بھی شامل کر لیجیے۔ وہاں ملاقاتوں میں لانگ مارچ اور اس سے پہلے یا اس کے دوران اہم سرکاری عمارتوں کے باہر کچھ ایسے حملے کرانے کی پلاننگ کی گئی جس کے نتیجے میں اسلام آباد میں ایک بحران پیدا ہو جائے، جس طرح کا بحران ضیاء الحق کے زمانے میں اوجڑی کیمپ پھٹنے کی صورت میں ہوا تھا۔ تو عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی، دندان شاہ سے بھی ملاقات ہوئی، ایک اور صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جس کے ساتھ یہ پخت و پس کی گئی کہ اگر لوگ پکڑے جائیں تو پھر ان کی فوری ضمانتیں کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ملاقاتیں ہوئی، 6-7 لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، لاہور میں بھی، ملتان میں بھی اور پنڈی میں بھی، اسلام آباد پنڈی میں بھی۔ تو لیکن یہ سارا سلسلہ، سارا عمل صرف 2 دن کے اندر ہی ختم ہو گیا، کیونکہ دوسرا دن ختم ہونے سے پہلے موصوف کے پر پھر سے باندھ دیے گئے اور اسے پابند کر دیا گیا کہ اب تم نے اس حدود سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ ایک بڑی تشویشناک اطلاع ہے، لیکن عمران خان کے لیے مایوس کن، تشویشناک ہمارے لیے اس لیے کہ پاکستان میں اس طرح کا ماجرا پہلے کبھی ہوا نہیں تھا کہ اس طرح کوئی ڈسپلن توڑے اور اس طرح کی کوئی سازش کرے۔ اور سنا تو یہ بھی گیا ہے کہ سازش کے تحت فوج کے اندر بھی ایک اور کوشش کی گئی ہے یا کرنے کی تیاری کی گئی تھی جو دھر لی گئی ہے، وہ بھی ناکام بنا دی گئی ہے۔ تو اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ناکام ہو گئی، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ کوششیں کی کس طرح گئی، یہ گنجائش کیسے پیدا ہوئی کہ کوئی ایسی کوشش کرے۔ تو یہ معاملہ تشویشناک ہے۔ عمران خان کی یہ دونوں چیزیں کٹ گئی۔ اور تیسری جو چیز عمران خان کے لیے خوف کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو شہیدی جتھا گلگت بلتستان والا رسوائے عالم، جس کے بارے میں ایجنسیاں پہلے سے زیادہ الرٹ ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں، عمران خان نے انہیں پھر ڈیوٹی دی کہ اسلام آباد پہنچو اور وہاں کی پناہ گاہوں میں، سیف ہاؤسز میں۔ ظاہر ہے اسلام آباد میں عمران خان کی حامی حکومتوں کے 3 دفاتر موجود ہیں، چوتھا وہ قصر سفید ہے جس میں دندان ساز رہتا ہے۔ جو بھی نقشہ بنایا ہوگا ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بلا کر ٹھہرانے کی پلاننگ ناکام ہو گئی ہے اور وہ سازش جو ہے اس کا بھی تیا پانچا کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اب شہیدی جتھا کے اسلام آباد میں اس طرح شب خون مارنے کا جو رستہ تھا وہ بند کر دیا گیا۔ یہ اچھی خبر ہے، لیکن عمران خان کے لیے ظاہر یہ بھی تشویشناک بات ہے۔ تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 10-15 دن پہلے اچانک فیصل جاوید، فواد چودھری، شیخ رشید، ان 3-4-5 لیڈروں کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کے بیانات آنے شروع ہو گئے تھے کہ 10 اکتوبر کو ہماری حکومت آ رہی ہے۔ تو کیا لنک تھا؟ کیا یہ وہی سازش تھی جو پردیسی چائے والے نے تیار کی اور اس کی ڈیڈ لائن 10 اکتوبر تھی؟ وہ تو ہو گئی ناکام۔ اس کے بعد انہوں نے خیر ڈیٹ 15 اکتوبر کر دی یا 15 اکتوبر سے بھی آگے بڑھا دی۔ مطلب یہ ہے کہ پلاننگ ناکام ہونے کا ان کو علم ہو گیا ہے۔ اور عمران خان نے یہ جو بات کی کہ ضمنی الیکشن کی شاید نوبتی نہ آئے، اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے، یہ بھی اسی ایک سازش کا وہ گزرتا ہوا سایہ تھا جو عمران خان نے دہرایا۔ ورنہ اب وہ جو پلاننگ تھی وہ ظاہر ہے پاکستان میں اس طرح کی پلاننگ کرنا، اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی ایک ایسی پلاننگ ہوئی تھی کہ جس کے تحت محترمہ کو بھی شہید کر دیا جانا تھا، آرمی چیف کو بھی نشانے پر رکھنا تھا اور پھر اسلام آباد میں ایک اسلامی خلافت قائم کر دی جانی تھی، لیکن وہ سازش پکڑی گئی اور خود فوج نے پکڑوائی اور خود فوج نے ان سازشوں کو سزا دلوائی۔ تو پاکستان میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ جس طرح 3-4 پرت والی یہ سازش کی گئی ہے اس پر تشویش کی نگاہ بہرحال ہونی چاہیے۔ اور یہ جو عمران خان کہتا ہے کہ ضمنی الیکشن سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا، تو اب اس بات کو بھی زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ تشویش کا یہ پہلو اپنی جگہ موجود ہے کہ ایسی سازشوں کی کوششیں کرنے کی گنجائش کیوں پیدا ہوئی، کوئی نہ کوئی خلا ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جہاں تک سازش کا تعلق ہے تو یہ کوئی پہلی چیز نہیں جو ناکام ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 مہینے پہلے عمران خان نے ایک مہم شروع کروائی تھی
کہ ریٹائرڈ فوجی افسر جو ہے وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں انقلاب لانے کا، اور اس طرح ہوا بھری گئی جس طرح آج کل بھری جا رہی ہے کہ بہت مقبول ہے۔ اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہوا اس طرح بھری گئی تھی کہ ہزاروں ریٹائرڈ افسران بلکہ لاکھوں ریٹائرڈ افسران جو ہیں عمران خان کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جو لوگ لائے گئے جنہوں نے یہ بیان دیا سوشل میڈیا پر کہ میں بھی عمران خان کے ساتھ ہوں، میں بھی عمران خان کے ساتھ ہوں، میں بھی آزادی کی جنگ لڑوں گا، ان کی تعداد آپ بالکل پھر ریکارڈ نکال کر دیکھ لیجئے 15 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ لائے ہر 5 منٹ کے بعد ایک، ہر 10 منٹ کے بعد ایک، پھر گھنٹے کے بعد ایک، تو دیکھنے والوں کو لگا کہ پتہ نہیں کتنے زیادہ لوگ ہیں۔ پھر ان کی چالاکی دیکھیے، جب وہ 15 کی گنتی ختم ہو گئی تو پھر پہلے سے شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے آپ نے 15 آدمی 15 منٹ میں دیکھیں یا 1 گھنٹے میں دیکھیں یا 1 دن میں دیکھیں، تو جب نئے سرے سے پہلا آدمی دوبارہ آئے گا تو آپ کو یاد نہیں آئے گا کہ یہ وہی آدمی جو سب سے پہلے صبح میں آیا تھا۔ چنانچہ وہ 15 کر کے انہوں نے بار بار کر کے پورے دن میں کوئی 50-60 یہ چہرے دکھائے تھے، وہ 15 لیکن 50-60 دکھائے۔ پھر ایک ریٹائرڈ فوجی کا کنونشن کیا گیا، پتہ نہیں یہ انقلاب لائے گا، لیکن وہاں کتنے لوگ پہنچے؟ 12، ٹوٹل 12، جس میں 2-3 سینئر تھے اور باقی کچھ جونیئر، تو ان کی وہاں پر اخبار نویسوں نے درگت بنا ڈالی۔ آپ کو یاد ہوگا کس طرح ان کی بے عزتی کی اور کس طرح وہ بھاگ نکلنے پر مجبور ہوئے، اور وہ ساری جو اسکیم تھی عمران خان کی کس بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی۔ آج مجھے بتائیے کہ کون سے ریٹائرڈ افسران ہیں جو عمران خان کے لیے اسکرین پر آتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، سوائے 2-3 کے۔ ایک وہ مہدی صاحب کے ہیں، وہ تو خیر اینٹی پاکستان ہے، پاکستان کے خلاف خاصی بکواس کرتے ہیں، مہدی ان کا نام ہے، پورا مجھے نام یاد نہیں، اور سفید داڑھی ان کی چھوٹی چھوٹی۔ اسی طرح ایک وہ لندن میں بیٹھا ہوا میجر ہے، اور 1-2 اور ہیں جو سوشل میڈیا پر یہ بکواس بازی کرتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی کی جو ڈار ہے وہ اب کہیں نظر نہیں آتی، اس کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ ان کا مکو اچھی طرح ٹھپ دیا گیا، جس کی تفصیلات کی کہانی الگ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے آج کے بعد جو 5-6 دن ہیں ان میں ظاہر ایکٹیویٹی تیز ہوگی، حکومت کی طرف سے بھی، عمران خان کی طرف سے بھی، لیکن ہوگا وہی جو عمران خان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اور جو عمران خان کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے۔ اس مرتبہ اسے عمران خان کو خفت اور شرمندگی اور رسوائی کا جو تھپڑ لگے گا وہ پہلے سے زیادہ بڑا ہوگا، اور ویسے عمران خان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت میں ایک باری لکھی تھی جو اس نے کسی اور کے بل پر نبھائی، لیکن اب قسمت میں اس کے حصے کی کوئی اور باری نہیں ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔